کہ اگر نماز کو قائم رکھیں تو جتنی بھی یہ فحشا باتیں ہیں، فحشا جو انسان کو شیطانی کی طرف لے جاتی ہیں، جو انسان کو شیطان اور اس کے مکر و فریب کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس شیطان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اور میں نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ اس شخص کو دوبارہ جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اور جب یہ بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان چیخیں مار کر کے اپنا سر پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر کے دور بھاگتا ہے کہ اس شخص نے سجدہ کر لیا ہے، اور میں نے سجدے سے انکار کیا تھا اور مجھے رب ذوالجلال نے لعنت کا طبق ڈال دیا گیا اور مجھے جنت سے نکال دیا گیا، لیکن اس شخص نے سجدہ کر لیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ سجدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز کے ذریعے سے دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور نمازی کی دعا رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر نمازی اور نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر صبح و شام رحمتوں کے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جس گھر کے اندر بے نمازی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور نماز ہی ایسا عمل ہے، نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے، نماز ہی ایک ایسا فعل ہے کہ جو تمام عبادتوں کو قبول کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دیکھیے کیوں نہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے، اس لیے کہ رب نے قرآن میں اس کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو پڑھا، اور انسان کے اندر جتنے بھی برے خیالات ہیں یہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنے بھی برے خیالات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، جتنے بھی جرائم پیدا ہونے والے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور جب جرائم، بیماری یہ تمام ختم ہو جائیں گے، یہ کس وجہ سے؟ نماز قائم کرنے کی وجہ سے۔ اور اس لیے نماز کو پنجگانہ نماز کو قائم کرنے کا وعدہ رکھے، اس لیے کہ نماز کی پرستش سب سے پہلے ہوگی، جس کے اندر ہم ڈھیل کر رہے ہیں۔ جس نے نماز کو پڑھا اور اس کا ایمان قائم رہا، دنیا میں زندہ رہا، تو عزت کے ساتھ رب ذوالجلال اس کو رکھے گا، اور جب اس دنیا سے چلے گا تو قبر کے اندر بھی اس کی قبر روشن ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے، نماز کی برکت کی وجہ سے، اس کا اگلا جہان بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور جب اگلا جہان اچھا ہوگا، اس قبر کی اندر جو کالی کوٹھی ہے جس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تو نماز ہمارے لیے مشعل راہ بنے گی اور مشعل نور بنے گی، اور ہماری قبر جگمگا بھی اٹھے گی۔ اور پھر وہاں سے جب منتقل محشر کے میدان کی طرف ہوگا تو سب سے پہلے قیامت کے دن اگر پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کتنی نمازیں پڑھا کرتا تھا، کیا تو رب کو سجدہ کرنے والا ہے؟ تو حضرات محترم، جو دنیا میں سجدہ کرتے رہے، جو دنیا میں اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے رہے، تو قیامت کے دن رب ذوالجلال تمام مخلوق، تمام انسانوں سے فرمائے گا، اے انسانوں، یعنی سجدہ کرو۔ سب کے سب سجدہ کریں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، اور امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، سب ہوں گے، سب سجدہ کریں گے۔ اور وہی سجدہ نہیں کرے گا کہ جس کو سجدہ کرنے کی عادت نہیں ہوگی، اور جس نے عادت سیکھنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیریڈ رکھا ہے، دنیا میں سجدہ کرو، رب کی بارگاہ میں جھکو۔ اور وہ شخص کافر بھی جھکنے کا،
جھکنے کی ہمت کرے گا لیکن اس کی کمر سیدھی کی سیدھی رہ جائے گی، اس کی کمر کے اندر سریا ٹھونک دیا جائے گا اور وہ جھکنے کی کوشش تو کرے گا۔ آج رب نے کہا ہے کہ سجدہ کر لو لیکن نہیں سجدہ کر سکے گا۔ مشرکین بھی سجدہ کرنے کے لیے جھکیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، بے نمازی بھی سجدہ کرنے کے لیے جھکیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت کے یہاں چند شخص ایسے ہوں گے جو سجدے کے اندر گر پڑیں گے۔ فرمایا کہ وہ کون شخص ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ شخص ہوں گے کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا اور فوری اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑے اور نماز کو آ کر جماعت کے ساتھ قائم کیا۔ آج دیکھیے جتنے تھوڑے شخص مساجد کے اندر جماعت کے اندر ملیں گے، کل قیامت کے دن ایسا ہی سجدہ کرنے والوں کی فہرست بھی ایسے ہی ہوگی۔ آپ ملاحظہ کریے، دیکھیے کہ جیسے آج تھوڑے شخص امام کے پیچھے 5 وقتہ نماز پڑھنے والے نظر آتے ہیں محلے میں سے، ایسے قیامت کے دن بھی تھوڑے سے شخص ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرمائے گا کہ تمہارے لیے کامیابی ہے اور تمہیں رب ذوالجلال نے تمہارے لیے وہ انعام عطا فرمایا گیا ہے کہ جو قرآن کے اندر تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانہ نماز ادا کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے۔